پارہ نمبر 30 سورہ علق۔ پارہ نمبر 30 سورہ علق۔ آواز آ رہی ہے سب کچھ؟ چلو آئے گی۔ پارہ نمبر 30 سورہ علق۔ آج کی صورت میں ہم پڑھیں گے نبی کی کیا صفات ہیں، پہلی وحی کیا ہے اور کریم ہونے کا معنی کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ حصہ تجوید۔ پچھلے اسباق میں ہم نے حروف مستعلیہ حروف حلقی دونوں پڑھے، امید ہے آپ کے ذہنوں میں ہوں گے۔ مخارج میں ہم نے ضاد، خا، قاف، کاف کا مخرج پڑھ لیا تھا کہ کہاں سے پڑھے جاتے ہیں۔ سین کو جب پڑھتے ہیں تو تھوڑا سختی سے پڑھتے ہیں، زبان آپ کی نیچے والے دانتوں کے مسوڑوں کے نیچے جو جگہ ہے باٹم، وہاں پہ ٹچ ہوتی ہے، وہاں سے سین پڑتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سین، صاد اور ثا یہ تینوں حروف ایسے ہیں جو قریب قریب پڑھے جاتے ہیں، ان کے اوپر زبر ہو تو سارے سوا ہی پڑھے جاتے ہیں۔ اگر مخرج میں فرق نہیں کریں گے ثا، صا، سا، تو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہوگا۔ آج دن کو ایک جگہ بات ہو رہی تھی تو میں وہ کافی دیر ان کو سمجھاتا رہا، لیکن بات ان کے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ کہنے کا ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن ہے، جیسے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان کی گاڑی پہ ایک لفظ لکھا تھا، تو میں کہا آپ نے گاڑی پہ بڑا اچھا لکھوایا سبز پیر۔ انہوں نے کہا نہیں جی پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ میں کہا نہیں جی میرا جیسے دل کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ میں کہا پیر پڑھیں گے اس کو، پیر نہیں پڑھیں گے، اردو کا ہے۔ میں کہا میری مادری زبان ہے اردو، تو اس کو پیر پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا جی پیر کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا تو پیر کیسے پڑھیں گے، سبز پیر کیا ہوتا ہے؟ یہ پیر ہے، ہمارے وہاں پیر ہوتے تھے تو لہذا سبز پیر لکھا ہوا ہے۔ میں کہا نہیں، اگر قرآن کے الفاظ جیسے ہم چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ان کا معنی نہیں بگڑتا، تو یہ آپ کی گاڑی پہ لکھا ہوا آپ کی پیروں کی گستاخی کیسے ہوگی؟ تو یہ بھی سبز پیر ہے، پیر نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کوئی بھی زبان ہے اس کو اپنی اوریجنل جگہ سے نہ پڑھا جائے، نہ بولا جائے تو حروف کا معنی باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا سین، ثا، صاد یہ قریب المخارج ہے، آواز ایک جیسی ہے، اگر فرق نہیں کریں گے تو لفظ ایک ہی بن جائے گا۔ تو لہذا تینوں الگ الگ حروف ہیں، تو سین کو ذرا سختی سے پڑھتے ہیں، وصل آتا ہے اس میں، زبان نیچے والے مسوڑوں میں لگتی ہے۔ حصہ ترجمہ۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ آپ پڑھے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اپنے رب کے نام کے ساتھ، ایسا رب جو کریم ہے، جو اکرم ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے تعلیم دی قلم کے ساتھ، جس نے علم سکھلایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ تعلیم دی جو انسان نہیں جانتا تھا۔ حصہ تفسیر۔ اس کی تفسیر میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، مختصراً 2-3 باتیں عرض کر کے بقیہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ عموماً درس میں کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ لمبی تفسیر نہ ہو، لیکن یہ ساری باتیں ہماری زندگی سے وابستہ ہیں، ہمارے روز مرہ جو زندگی ہے اس سے منسلک باتیں، اس لیے انشاءاللہ کل کے سبق میں بقیہ پڑھیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کیا تھی؟ سوال جواب سے پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سماعت فرمائیں۔ صحیحین کے اندر، بخاری و مسلم کے اندر ایک روایت ہے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا جانے لگا، نبوت عطا کی جانے لگی، وحی آنے لگی، تو وحی آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کرتے تھے، رویا صالحہ، سچے خواب، نیک خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتے تھے۔ ویسے بھی اہل تعبیر نے، فن تعبیر کے جو ماہر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہیں۔ بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اصول ایک یاد رکھ لیں، خواب دیکھنے میں انسان اور خواب دیکھنے کا وقت بڑا معنی رکھتا ہے۔ تعبیر میں جس نے خواب دیکھا ہو، وہ جس وقت خواب دیکھا ہو، وہ اور جو خواب دیکھا ہو، یہ ساری باتیں معنی رکھتی ہیں۔ گرمی میں خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے، سردی میں خواب کی تعبیر اور ہوتی ہے۔ مثال، ایک آدمی نے سردیوں میں خواب دیکھا کہ میرے ہاں آگ جل رہی ہے اور قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک خوشحالی دے گا، اچھا خواب ہے، اللہ فرحت دے گا، خاندان میں مسرت دے گا۔ اسی آدمی نے وہی خواب گرمیوں میں دیکھا تو معنی یہ ہے کہ نقصان ہوگا، عنقریب مالی نقصان ہوگا، کوئی چیز جل سکتی ہے، کوئی وبا آ سکتی ہے۔ خواب وہی ہے، موسم بدلنے سے تعبیر بدل جاتی ہے۔ اسی سے ایک اور بات ذہن میں آئی، بڑی اہم ہے، اس سے سبق آموز ہے، اس لیے عرض کر دیتا ہوں۔ مسائل پوچھنے کے لیے قابل اور فن فتویٰ سے جڑے ہوئے لوگوں سے مسائل پوچھنے چاہیے۔ ایک مفتی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، مسئلہ پوچھا اس نے، آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ۔ اس نے مسئلہ پوچھا کہ گھی میں چوہا گر گیا ہے تو کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب نے کہا یار چوہا بھی نکال دو، تھوڑا تھوڑا گھی نکال کے پھینک دو، بقیہ گھی استعمال کر لو۔ اس نے گھی پھینکا، استعمال کر لیا، تو کچھ عرصے بعد ایک اور نمازی آیا، ایک اور ان کا کوئی چاہنے والا آیا، اس نے سوال پوچھا تو مفتی صاحب نہیں تھے، وہاں خادم موجود تھے، ان کے نائب موجود تھے، تو مفتی نہیں تھے جو کہ ان سے انہوں نے وہی سوال کیا، تو انہوں نے کہا کچھ عرصہ پہلے مفتی صاحب نے جواب دیا تھا کہ چوہا بھی نکال دو اور گھی بھی نکال دو، بقیہ گھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ نکل ہی رہا تھا تو گیٹ سے مفتی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ پوچھنا تھا، یہ مسئلہ ہے۔ مفتی صاحب نے کہا پورا گھی گرا دو، گھی کا استعمال جائز نہیں ہے۔ خیر وہ بندہ تو چلا گیا، اس نے تو مفتی کی بات بھی عمل کرنا تھا۔ جو خادم تھا وہ لڑ پڑا، اس نے کہا جی اس آدمی کے ساتھ میرا تعلق تھا، کچھ عرصہ پہلے ایک اور آدمی آیا تھا، وہ شاید آپ کا کوئی مرید تھا، کوئی آپ کا چاہنے والا تھا، آپ نے اسے کہا کہ سارا گھی استعمال کر لو، تھوڑا سا گرا دو، اور میرے چاہنے والے کو آپ نے کہا کہ سارا گرا دو۔ انہوں نے کہا بات ایسے نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت سردی تھی، گھی جمع ہوتا ہے، تو چوہا گرا تو اس کا اثر اندر تک نہیں گیا، ابھی گرمی کا موسم ہے، گھی جمتا ہی نہیں ہے، تو چوہا گرے گا تو ساری بات ہے پورا اندر تک جائے گا۔ تو لہٰذا مسئلہ جس سے پوچھیں یا تعبیر جس سے پوچھیں، اس آدمی سے پوچھیں جس پر آپ کو اعتماد ہو۔ ہر آدمی کی بات پر عمل نہیں کرتے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خواب میں موسم بدلنے سے، وقت بدلنے سے، انسان بدلنے سے تعبیر بدل جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، رات کے آخری پہر کے خواب سچے ہوتے ہیں، صبح کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، اور دن کے خوابوں کی تعبیر جب کیلولے کا وقت ہوتا ہے وہ بھی سچے ہوتے ہیں۔ کیلولے کا وقت خواب کی تعبیر سچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، خصوصاً صبح کا مغرب وقت۔ عموماً خواب جو پوچھے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ خواب پوچھتے ہیں تو پوچھتے اسی وقت ہے جب مغرب وقت ہوتا ہے۔ ایک مدرسے کا واقعہ ہے، ایک شاگرد نے استاد سے پوچھا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یوں فرما رہے تھے، تو خواب انہوں نے پورا سنا۔ انہوں نے پوچھا خواب کب دیکھا ہے؟ ہمارے زمانے کی بات ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے کی۔
انہوں نے پوچھا خواب کب دیکھا ہے؟ کہا جی صبح نماز کے بعد میں سو رہا تھا تو خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا اٹھ کان پکڑ، پہلی بات یہ بتا کہ تو سویا کیوں ہے نماز کے بعد، اور دوسری بات یہ کہ نماز کے بعد مکروہ وقت ہوتا ہے، جب مکروہ وقت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خواب میں آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، حقیقت میں مجھے دیکھا، تو جو آدمی مکروہ کام میں مبتلا ہو نبی کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو بہرحال صبح کے خواب عموماً نماز کے بعد کے ان کی تعبیر نہیں ہوتی، مکروہ وقت ہوتا ہے۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خواب آیا کرتے تھے۔ خواب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر کچھ عرصہ عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ کتنا عرصہ تھا؟ بہت ساری کتابوں میں بہت ساری باتیں ہیں، کچھ تو رسائل ہیں جن کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ بڑی کتابوں میں سے شرح مواہب کے اندر علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھا کہ 1 مہینہ ماہ رمضان کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عبادت کی ہے، اور یہ پہلی 5 آیات جو آج ہم نے سبق میں پڑھی ہیں وہاں نازل ہوئی نبی پر۔ اب نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے لیے 4 صفات کا ہونا لازم ہے۔ نبی کے اندر 4 صفات ہوں گی وہ نبی ہوگا، وگرنہ نبی نہیں ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انسان ہو، انسان سے ہٹ کر غیر انسان نبی نہیں ہوگا۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ انسان ہو، غیر انسان نہ ہو، جن فرشتے وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، وہ معصوم عن الخطا ہو، اس سے گناہ نہ ہونے کا۔ معصوم عن الخطا کا معنی میں نے بہت دفعہ عرض کیا کہ یہ معنی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں ہے، معنی یہ ہے گناہ تو بڑے دور کی بات ہے، اللہ نبی سے گناہ کا شبہ بھی پیدا نہیں ہونے دیتے۔ سورہ احزاب کی آخری آیت اس کی دلیل ہے۔ نمبر 3، مبعوث من اللہ ہو، سرکاری نبی نہ ہو، اپنی طرف سے نہ بنا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث شدہ ہو، مبعوث من اللہ ہو۔ اور نمبر 4، مفروض الاتباع ہو۔ بعض چیزیں امتیوں پر فرض نہیں ہوتی لیکن نبی پر فرض ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک 5ویں چیز، وہ مرد ہو، عورت کوئی نبی نہیں ہو سکتی۔ یہ 5 صفات ہیں نبی کی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ گھر تشریف لانے کے بعد امی ختیجہ کو کہا، وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی، عرب میں سے ایک تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اچھا، وہ میں کل ڈسکس کروں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آگے کیا واقعہ ہوا، امی ختیجہ نے ان کو کیا کہا، وہ ہماری زندگی کے ساتھ منسلک باتیں ہیں، کل پڑھیں گے۔ سبق پر آ جاتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں جگہ روایات موجود ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وہی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں امی ہوں، ما انا بقاری، حدیث کے الفاظ۔ حضرت جبریل نے کہا اقرأ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں۔ 3 دفعہ واقعہ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دفعہ حضرت جبریل دبایا کرتے تھے۔ حدیث میں الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونا، اتنا دباتے تھے جیسے 2 دوست ملتے ہیں نا تو بڑے زور سے دباتے ہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہیں پسلیاں توڑ دی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقاری، 4تھی دفعہ انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ ایک شبے کا ازالہ، غلط فہمی کا ازالہ، علماء بھی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ تو ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا لفظ امی، ساری جگہوں پر خصوصاً خطبہ اس کا معنی پڑھتے ہیں ان پڑھ۔ امی کا کیا معنی کرتے ہیں جی؟ جبکہ معنی درست نہیں ہے، جبکہ معنی امی کا معنی درست نہیں ہے ان پڑھ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے بعد سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ماں بعد، اپنے بعد سب سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ سوال پھر نبی امی کا معنی کیا ہے؟ امی کا معنی یہ ہے، سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ آج کل پڑھتے ہیں فنون کی کتابیں، تو ان کو علم النحو پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں ایک اصول لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی علاقے کی طرف نسبت کرتا ہے، اگر وہ ایک لفظ ہو تو اس لفظ کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں۔ جیسے اسلام آباد سے اسلام آبادی، باہر کو چلا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ میں پاکستانی ہوں، لفظ پاکستان ہے، آخر میں کیا لگاتے ہیں؟ یا، نسبت کے لیے۔ عرب میں ہوں تو انا پاکستانی، با کے ساتھ، آپ میں سے اکثروں کو تجربہ ہوگا باہر رہنے کا۔ اسی طرح جب 2 لفظ جڑے ہوئے آ جائیں،
جنہیں علماء مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں، مرکب آ جائے، جیسے ام القرا، مکہ کا پرانا نام ام القرا تھا، کیا نام تھا جی؟ علماء یہ فرماتے ہیں، اہل فن یہ فرماتے ہیں کہ جہاں مرکب ہو وہاں پر دوسرے لفظ کو گرا کر کے پہلے لفظ کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں، تو یہ ام القرا سے قرا کو گرا کر کے ام کے آخر میں یا لگائیے تو امی بنا ہے۔ یہ نسبت والی یا ہے، یہ ان پڑھ والا امی نہیں ہے، یہ ان پڑھ والا امی نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ نشان نہیں ہے، یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ نشان نہیں ہے، لہذا یہ امی نسبت ہے مکہ کی طرف۔ یہ ام القرا لفظ تھا، اس کے آخر میں یا لگایا اور یہ یا نسبت کی ہے۔ بہرحال جو امی کا معنی ان پڑھ کرتے ہیں، لغت میں امی ان پڑھ کو ہی کہتے ہیں۔ لغت میں امی کس کو کہتے ہیں؟ لفظ امی کی بات کی ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی، تو امی کس کو کہتے ہیں جی؟ ان پڑھ کو ہی کہتے ہیں۔ سبق کی طرف آئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا، صفت اول خالق، وہ رب جو خالق ہے۔ خلق الانسان من علق، اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے خلاف عقل پیدا کیا۔ انسان کو ہم دیکھتے ہیں، آج تو بچے پیدا ہوتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں نا، اس لیے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خون سے پیدا ہوتا ہے، وگرنہ جتنی بھی چیزیں مخلوق ہیں پیدا، جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ ساری خلاف عقل ہیں۔ آج کل یہ ایک فتنہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کی حدیث کی فلاں بات یا اسلام کی فلاں بات میرے دماغ میں میری عقل میں نہیں آ رہی۔ سوال آپ کی سمجھدانی ہے کتنی ساری، آپ کی عقل ہے کتنی ساری؟ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ نے پیدا کردہ، اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں وہ ساری خلاف عقل ہیں۔ گندم کو لے لیں، ایک تنے سے آٹا نکلتا ہے، عقل نہیں مانتی۔ ہم تسلیم اس لیے کرتے ہیں کہ مشاہدتاً ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے عقل کو منا لیتے ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر ہی مانے تو مانتی عقل۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک بیج آپ زمین میں گاڑیں گے، مٹی میں، وہاں سے پودا نکلے گا، یہ کوئی تک ہے؟ حالانکہ عقل تو کہتی ہے کہ زمین مٹی میں جو چیز ڈالیں مٹی اس کو اپنا بنا لیتی ہے۔ ایک انسان کی صفت ہے کہ انسان بھی مٹی سے بنے نا، ایک اس کی صفت ہے کوئی چیز جو کسی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، وگرنہ مٹی کی صفت یہ ہے کہ مٹی میں لوہا ڈالا جائے تو اس کو بھی سنگ آلود کر کے کچھ عرصے بعد وہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہو کہ دانہ مٹی میں ڈالیں گے تو دانے سے کونپل نکلے گی، کونپل سے پھر سٹا نکلے گا اور وہاں سے دانہ نکلے گا؟ ایسے ہی انسان پانی سے مضغہ، مضغہ سے خون، خون سے لوتھڑا، لوتھڑے سے انسان، خلاف عقل ہے، سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ صفت دوم کل عرض کروں گا تفصیل سے۔ اقرأ وربک الاکرم، ایک جمعہ بھی گزر چکا ہے تفصیل سے اس کے اوپر۔ اکرم کی تفصیل علامہ روح المعانی، یتفضل علینا بدون الاستحقاق والمنہ، پہلی بات، یتفضل علینا بدون مسألۃ ولا وسیلۃ، دوسرا، یتفضل علینا ولا یخاف ما نفاد، یتفضل علینا فوق ما نتمنى بھی۔ کریم کا معنی یہ ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ جو ہمارا حق بنتا ہے وہ دیتے ہیں۔ کہا کہ بدون الاستحقاق والمنہ، وقت بڑا زیادہ ہو رہا ہے، بدون الاستحقاق والمنہ، ہمارا حق ہی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتفضل علینا فوق ما نتمنى، ہماری امیدیں ہی نہیں ہیں، اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے عطا فرماتے ہیں۔ یتفضل علینا بدون مسألۃ ولا وسیلۃ، اللہ بغیر سوال کے، بغیر وسیلے کے، وسیلے سے بھی عطا فرماتے ہیں، وسیلے کے بغیر بھی عطا فرماتے ہیں، سوال کرنے سے بھی عطا فرماتے ہیں، بغیر سوال کے بھی عطا فرماتے ہیں، مانگ کے بھی دیتے ہیں، بن مانگے بھی دیتے ہیں۔ یتفضل علینا ولا یخاف ما نفاتم ولا یخاف ما عندنا، یتفضل علینا ولا یخاف ما نفاتم من عندنا، اللہ پاک کے پاس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں اور کتنا دے رہا ہوں، اللہ سارے انسانوں کو ایک ہی دفعہ دینا شروع کر دیں تو ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور کس کو دے رہے ہیں، نیک کو دے رہے ہیں، گناہ گار کو دے رہے ہیں، تب بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی۔ بہت ساری باتیں کل کے سبق دوبارہ یہی پڑھیں گے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ کل تفصیل سے دوبارہ عرض کریں گے، کیونکہ ہماری زندگی سے جڑی کچھ باتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو حالات کیا تھے، اما خدیجہ نے کیا کیا۔ کتاب الوحی حدیث نمبر 1 صحیح بخاری، پہلی روایت ہے بخاری کی، امام بخاری رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی، کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معذرت کے ساتھ کل کے درس میں نہیں تھا، کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، عید ہے تو جمعرات والے دن بھی ہو سکتا درس نہ ہو پائے، کل درس ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک
وأتوب إليك برحمتك يا رب.